تو جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں. ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار فوری رزلٹ نہیں بھی نکل رہا, بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو. اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں. جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیئر کرتے ہیں عام طور پر, وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں. 100% تو نہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ نے رزلٹ 100% کسی کا رکھا ہی نہیں ہے. 100% صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا, تیرا رب ظلم نہیں کرے گا, اجر ضائع نہیں کرے گا. جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے 10 گنا بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں. قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتیہ منہا, اس میں سے کچھ دیں گے ہم. جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی, کچھ ملے گی. اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشاء, جس کو ہم چاہیں گے, ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا. لیکن عام طور پر مل جاتی ہے, ہمیشہ نہیں, عام طور پر مل جاتی ہے. اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے. صحت کے حوالے سے محنت کرو, پیسے کے لیے محنت کرو, عزت کے لیے محنت کرو. رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن 70% بھی ہو تو چلو ہم 70% لوگوں میں آ جائیں. 100% نہیں ہے. اگر 100% ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو رزلٹ ہوگا, تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں. دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں, محنت کرو گے اکثر ملے گا. یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو, ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لا کے بیٹھ جاتے. کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا, برباد. لوگ بیمار ہوتے, علاج نہیں کرتے, ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی. ایسا ہی ہے نا, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں, نتیجہ اس کا 0. یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے, یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں, ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ. لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ اب دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا, تو اس خوش فہمی میں نہ رہو. ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے, ٹرینر تھے, وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے. اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے, تو 1-2 بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے. لیکن سائیڈ ایفیکٹ ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ اللہ کرتا, آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے, اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی, ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ. یہ اللہ بتاتا ہے بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو. بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے. بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے. جن کی اسکن ہو نا خشک, پھٹ رہی ہو, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو, ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں, اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ, بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی, دور, ختم. لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل. ہے تیل بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے, وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو.
آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا, جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو, ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا, حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا, ری ایکشن ہو گیا, طبیعت کو موافق نہیں آئی, کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا, تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا, ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے, سارے ہی کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے, اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے, قبرستان ختم. جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے, علاج کر رہے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے, پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھئی رات ابا سے مل کے آیا, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں, بس 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی, صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سکپارہ تھا, یہ K2 کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟ اگر اس کا خیال ہوتا, 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا, تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی. اس کو اندازہ تھا کہ بھئی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں, اتنی نہیں کر سکتا, اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر. یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے, بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو. دودھ اتنا بن رہا تھا, پیسے زیادہ بنا دیے, آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے, کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے. ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی, میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا. تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے, اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے K2 کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت, بولو بھائی, دکھاتا ہے.